ایک ایسی صورتحال کا تصور کریں جہاں سچ اور جھوٹ آمنے سامنے کھڑے ہوں اور ان کے درمیان کوئی گواہ نہ ہو، تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ آج ہم ایک ایسی ہی حیران کن کہانی کی گہرائی میں اتریں گے جہاں ایک نبی کی عزت داؤ پر لگی تھی اور سچائی ایک ایسی جگہ سے سامنے آئی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اصل سوال تو یہی ہے نا کہ جب ثبوت کے طور پر صرف ایک دوسرے کے خلاف الفاظ ہوں تو جھوٹ کے اس جال کو کیسے توڑا جائے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی نے اس صدیوں پرانی پہیلی کو کس طرح حل کیا۔ تو یہ کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، جو اپنی پاک دامنی اور سچائی کے لیے مشہور تھے، اور دوسری طرف ہے زلیخا، جو مصر کے ایک بہت طاقتور وزیر کی بیوی تھیں۔ انہوں نے حضرت یوسف پر ایک ایسا الزام لگایا جس نے پورے شاہی دربار میں ہلچل مچا دی۔ معاملہ بالکل سیدھا سیدھا تھا۔ ایک طرف زلیخا کا دعویٰ تھا کہ اس نے مجھے ورگلانے کی کوشش کی، اور دوسری طرف حضرت یوسف کا دفاع تھا کہ نہیں، بلکہ اس نے مجھے ورگلانے کی کوشش کی۔ اب یہ ایک ایسی گتھی بن چکی تھی جہاں صرف دو لوگوں کے بیانات تھے اور سچائی کہیں بیچ میں کھو گئی تھی۔ سوچے، سارا بوجھ اب بادشاہ کے کندھوں پر تھا۔ ایک نبی کی عزت، ان کا مستقبل، سب کچھ اس کے ایک فیصلے پر منحصر تھا۔ ایک غلط فیصلہ ایک بے گناہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا تھا۔ مگر ٹھیک اسی لمحے جب لگ رہا تھا کہ اب انصاف کا کوئی راستہ نہیں بچا، کہانی نے ایک ایسا موڑ لیا جس کی کسی کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ ایک ایسا گواہ سامنے آنے والا تھا جس کا تصور بھی محال تھا۔ یہاں کوئی انسانی چالاکی یا ذہانت کام نہیں آئی۔ یہ تھا سیدھا سیدھا اللہ کی طرف سے ایک اشارہ، ایک الہام، ایک ایسی رہنمائی جس نے اس ناممکن مسئلے کا حل پیش کیا۔ تو حضرت یوسف کا اگلا قدم اسی خدائی حکمت پر مبنی تھا جو انسان کی سوچ سے بہت آگے ہے۔ اور وہ حل کیا تھا؟ وہ حل اتنا غیر معمولی تھا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ حضرت یوسف نے ایک سادہ سی تجویز دی، جو بچہ پنگھوڑے میں ہے اس سے پوچھ لو۔ ذرا سوچیں، دربار میں موجود ہر شخص اس بات پر کتنا چونکا ہوگا۔ ایک شیرخوار بچہ، وہ بھلا کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ اور بس یہ وہ لمحہ تھا جہاں کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ پورے دربار پر ایک سناٹا چھا گیا، کیونکہ اب ایک ایسا معجزہ ہونے والا تھا جو نہ صرف اس مقدمے کا فیصلہ کرتا بلکہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے انصاف کی ایک بے مثال قائم کرنے والا تھا۔ اور پھر اللہ کے حکم سے اس بچے نے زبان کھولی، اور جو الفاظ اس نے کہے وہ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اس نے کہا، اگر ان کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچ کہہ رہی ہے، لیکن اگر ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ الفاظ جتنے سادہ تھے اتنے ہی گہرے تھے۔ اب دیکھیں، بچے کا بولنا اپنے آپ میں ایک معجزہ تھا، بالکل، لیکن جو بات اس نے کی وہ کسی جادو پر نہیں بلکہ خالص سیدھی سادی منطق پر مبنی تھی۔ اب سچائی کا فیصلہ کسی اور معجزے سے نہیں بلکہ ایک ٹھوس نظر آنے والے ثبوت سے ہونا تھا، اور وہ ثبوت تھا حضرت یوسف کی قمیض۔ ذرا اس کی منطق کو سمجھیں، بہت آسان سی بات تھی۔ اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہوتی تو اس کا مطلب ہوتا کہ حضرت یوسف زلیخا کی طرف بڑھ رہے تھے اور اس نے اپنے دفاع میں انہیں دھکا دیا۔ لیکن اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ وہ بھاگ کر بچنا چاہ رہے تھے اور زلیخا نے انہیں پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی۔ ایک چھوٹی سی بات نے سارا منظر صاف کر دیا۔ تو پھر جب قمیض کو دیکھا گیا تو سچائی آئینے کی طرح صاف ہو گئی۔ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس ایک ثبوت نے سارے شکوک و شبہات دور کر دیے اور حضرت یوسف کی بے گناہی سب کے سامنے ثابت ہو گئی۔ تو آخر میں اس پوری کہانی سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ سچائی کو ظاہر ہونے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سب سے غیر متوقع جگہوں سے بھی اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک سادہ سی منترک جھوٹ کے بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی گرا سکتی ہے۔ اور سب سے اہم سبق یہ کہ انصاف ہو کر رہتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی ناممکن کیوں نہ لگ رہے ہوں۔ اور آخر میں یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے کہ جب تمام انسانی آوازیں خاموش ہو جائیں تو سچائی کو اپنی آواز کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔